کہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات و احسانات بندوں پر ہو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعہ یا حادثہ کبھی بظاہر تکلیف کا پیش آ جاتا ہے تو انسان ناشکرا اور بے صبرا ہو جاتا ہے۔ مگر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے فیض صحبت سے دین کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کا قلب سلیم رنج و تکلیف کی حالت میں بھی اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس وقت وہ بندے دین کی اس سمجھ سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دنیا شفا خانہ ہے اور ہم سب مریض ہیں۔ طبیب کبھی مریض کو حلوہ بادام کھلاتا ہے، کبھی چرائتا اور گلو نیب جیسی تلخ دوائیں بھی دیتا ہے۔ جہاں اس کو میٹھی دوائیں ملتی ہیں، بہت سے سیرپ ایسا ہے بچے شوق سے پیتے ہیں، اور بہت سے ایسا ہے جس میں بالکل نہیں پیتے۔ تو دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں ایسے جگہوں پر۔ لہذا دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، کہیں پر بہت خوشی ہے، کہیں غم ہے، کبھی ہر آدمی کے ساتھ یہ لگا ہوا۔ تو دونوں حالتوں میں مریض ہی کا نفع ہے، حلوہ بادام میں بھی اور چرائتا، جو بہت اس کی ایک ابھی ترقی یافتہ شکل ہے، اس کا نام ہے صافی۔ ہمدرد کی صافی پی کے دیکھیں، بہت دیر تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ تلخ دوا ہوتی تھی چرائتا، اس کی اصلی شکل وہ تھی۔ تو بعد میں اتنا کم کرنے کے باوجود بھی اس میں اتنی تلخی ہے کہ اچھی عمر کے لوگ بھی پیتے ہوئے اس کو گھبراتے ہیں، اور بہت دیر تک منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے۔ لیکن منہ کا ذائقہ تو خراب رہتا ہے، بیماری اس سے چلی جاتی ہے، خون صاف ہو جاتا ہے۔ صافی کا مطلب خون کو صاف کرنے والا۔ تو تلخ دوائیں اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ خون صاف ہو جائے، بیماری جاتی رہے۔ تو ایسے حالات اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم گناہوں کی عادت جاتی رہے اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں اس تو دونوں صورتوں میں نفع بندے ہی کا ہے۔ اسی طرح حق تعالی حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ بس ہمارے اوپر تقدیر الہی سے جو حالات بھی آتے ہیں، خواہ راحت کے ہوں یا تکلیف کے، ہر حال میں ہمارا ہی نفع ہے، ہر حال میں ہمارا ہی نفع۔ حدیث شریف میں کہ علم الہی میں بعض بندوں کے لیے جنت کا جو عالی مقام تجویز ہو چکا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس عمل نہیں ہوتا، جیسا عمل اس کو ملنا ہے وہ عمل ابھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو حق تعالیٰ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں جس پر صبر کر کے وہ مقام کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کو بخار آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ لیکن نماز بھی پڑھے۔ آج کیا ہوتا ہے، بخار آیا نماز چھوڑ دی، کوئی ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا نماز چھوڑ دی۔ تو نماز چھوڑنے سے اللہ کا قرب کہاں سے ملے گا؟ لہذا یہ ثواب اور اجر جو ملتا ہے یہ نمازی کو ملتا ہے۔ تو بہت سے نمازی بھی جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا مرض عارضہ لاحق ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ فرائض کو چھوڑنا کسی بھی طرح جائز نہیں، کھڑے ہو کے نہ صحیح، بیٹھ کے نہ صحیح، لیٹ کے نماز تو پڑھنی ہے۔ تو جو نماز پڑھتا رہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب دنیا کے مصائب پر صبر کے بدلے قیامت کے دن ثواب عطا ہونے لگیں گے تو ہر مصیبت زدہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کھال قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی تو آج کتنا ہی اچھا انعام ملتا۔ یعنی اتنا تو کسی کے ساتھ نہیں، اور اتنا بھی وہ تصور کرے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اتنا کچھ، تو بڑی مصیبتیں آتی اور کھال کو قینچی سے کاٹا جاتا اور اس پر اجر ہمیں ملتا۔ تو اب یہ کون سا کتنا زیادہ ہمیں پریشانی ہے، کون سا ایسا غم ہے جو ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں فوراً۔ لہذا تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور فوراً حکیم علامت فرماتے ہیں جب بھی کوئی غم اور تکلیف مجھے آتی ہے فوراً اجر پر نظر کرتا ہوں۔ اجر پر نظر کرنے سے غم اور تکلیف آسان ہو جاتے ہیں۔ مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے، کس لیے 1000 روپے 1200 روپے حسب مزدوری 1500 روپے اس کو ملیں گے۔ دن بھر کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر کچھ ملنے کا نہ ہو کوئی کرے گا؟ دیکھو ابھی کام تو کرو لیکن دینے کا کچھ امکان نہیں ہے، کچھ ملنے کا امکان نہیں، کوئی بھی نہیں کرے۔ ملنے کی امکان اور امید پر ہو سکتا ہے سیٹ مر جائے، ہو سکتا ہے کوئی وہ جو ہے دھوکے بازی کر جائے، نہ ملے، ایسا ممکن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اجر مقرر کر دیا ہے وہ یقینی طور پر مل کر رہے گا، وہ یقینی طور پر مل کر رہے گا۔
لہذا اگر ہم اجر پر نظر کریں تو یہ ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی. یہ پڑھتا ہے بچہ، پڑھتا ہے اب حفظ کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے، صبح جلدی اٹھنا، رات تک پڑھتے رہنا، پھر اس کے بعد اسکول کی تعلیم، پھر اور تعلیم، پھر پڑھ کے اتنا بڑا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اچھا آدمی بن سکے، مستقبل اس کا اچھا ہو سکے. تو اس کے لیے ساری قربانی ہے. ورنہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ بچوں میں کھیلے، اور دن سے صبح سے شام تک جیسے بہت سے بیچارے ان پڑھ بچے کھیلتے رہتے ہیں، وہ آپ دیکھیں وہ پھر ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے، کہیں ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، کہیں گارمنٹ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، تو وہ پھر زندگی بھر پریشان رہتے ہیں. جو کچھ عرصے مجاہدہ کر لے اور تعلیم کی مشقت سے گزرے، پھر وہ بعد میں اچھی سیٹ پر بیٹھتا ہے. سی اے کرنے والا اے سی میں بیٹھتا ہے، پہلے سی اے کرتا ہے پھر اے سی میں بیٹھتا ہے، پھر 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے. ہمارے دوست باہر سعودی عرب میں وہ 5 لاکھ سے زیادہ ان کی تنخواہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ بعضوں کی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹری کے لیے انہوں نے کتنا خرچ بھی کیا. انہوں نے خود کہا کہ ہمارے ابا کے یہ آج سے یعنی ان کو ڈاکٹر بنے ہوئے بھی 30 سال ہو گئے تقریباً. اس زمانے میں 13 لاکھ روپے خرچہ آیا تھا. جب 30 سال سے پہلے کا سوچیں، اس زمانے میں 13 لاکھ روپے، اس وقت پیٹرول 100 روپے بھی نہیں تھا، 50 روپے تھا. 30 سال پہلے جو ہے ہمارے یہاں پیٹرول 50 سے بھی کم تھا. تو اس لحاظ سے 13 لاکھ کی کتنی ویلیو بن گئی اگر اس کو دیکھا جائے تو آج کے سمجھ لیں 1 کروڑ سے زیادہ لگے. لیکن اب وہ وہاں کما بھی ویسی رہے. 50-60 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے. حضرت والا کی دعائیں ان کو ملی ہوئی ہیں. دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی عطا فرمائی ہے. تو لہذا جب آدمی محنت کرتا ہے تو اس کا اجر دنیا بھی ملتا ہے، اور اخروی محنت جب کرتا ہے تو اس کا اجر آخرت میں ملے گا. اور جو مصیبت آتی ہے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمانے والے ہیں کہ بندہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بہت ساری رات بھی کوئی تہجد پڑھتا، اول تو ہمارے یہاں یہ تصور بھی نہیں ساری رات، آخر 5 بجے بھی کوئی اٹھ جائے تو بہت بڑا اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا ہے. ساری رات کا تو تصور بھی نہیں رہا. وہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ تھے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. اب تو اس کا تصور بھی نہیں. آدھی رات کو بھی نہیں اٹھتے لوگ، فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے، عصر اور مغرب پڑھنے والے فجر چھوڑ دیتے ہیں. تو لیکن ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ مومن رات بھر بھی تہجد پڑھتا ہے اور خوب ذکر و تلاوت خوب کرتا ہے، لیکن جب اس پر غم آتا ہے، ان سب سے زیادہ ترقی اس غم پر صبر کرنے سے ہوتی ہے. یعنی 5 سال 10 سال کی تہجد ایک طرف، اور ایک غم آ گیا، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی عزیز قریب اس کا انتقال کر گیا، اس پر اتنا اجر ملتا ہے کہ جتنا 10 سال کی تہجد پہ نہیں ملتا. کیونکہ 10 سال کی تہجد اس نے اپنے اختیار سے پڑھی ہے. اور یہ جو مصیبت آئی آدمی چاہتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آ گئی. موبائل چھن جاتا ہے ہمارے، عام طور پہ کوئی چیز چھن جاتی ہے، پیسہ چھن جاتا ہے، بعضوں کے گھر میں آ کے ڈاکہ ڈال کے چلے گئے، آدمی خلاش ہو کے رہ گیا، سب کچھ حسرت سے دیکھتا ہے. اس سب پر اجر ملتا ہے. جو کچھ چھن جاتا ہے صدقات و خیرات سے زیادہ اجر ملتا ہے. لہذا ناشکری نہ کرے اور اپنے آدمی استغفار کرے اور صبر کا گھونٹ پی لے، تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دینے والے ہیں کہ آنکھیں بند ہوتے ہی پھر جب اس پر اجر ملے گا تو آدمی یہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کھال کو قینچی سے کاٹا جاتا تاکہ اس پر مجھے اجر ملتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کا عادی بنا دے. الحمدللہ رب العالمین.